السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ آج ہمارا سبق نمبر 32، تختی نمبر 19، مد کا بیان۔ مد کے معنی آتے ہیں کھینچنے کے۔ سب سے اول میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی تختی اسی طرح سے ہیں کہ اگر ہم عربی قواعد کے موافق یعنی رسم جو اس میں حرکات ہوتی ہیں اس کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں گے تو چونکہ ہمارے ہندوستان اور اطراف میں جو ہے زبر زیر حرکات والے قرآن شریف ہوتے ہیں، تو بس ہمیں کرنا کیا ہے کہ جہاں پر مد کی علامت آ گئی وہاں پر کھینچنا ہے، اور اگر قاعدہ ہی اگر یاد کرنا ہے تو ہم وہ بھی ترتیب بتا دیں گے کہ اس کا قاعدہ کیا ہے، کس طرح سے کہاں کتنا کھینچنا ہے۔ ورنہ عام طور پر آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بچپن میں مد جہاں آتا ہے وہاں پر استاد کھینچنے کے لیے کہتے ہیں، تو ایک الف سے زیادہ کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ تو مد کی جو ہے 3 قسمیں یہاں پر بتلائی گئی ہیں، میں آپ کو بتلا دوں: مد متصل، مد منفصل اور مد لازم۔ آپ سامنے جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں تختی نمبر 19، مد کا بیان۔ قاعدہ نمبر 1، مد متصل کے بارے میں: حروف مدہ کے بعد حمزہ اپنی شکل میں ہوں اور ایک ہی کلمے میں ہوں تو وہ مدہ متصل ہوگا۔ دوسرا قاعدہ: حروف مدہ کے بعد الف اپنی اصلی شکل میں ہوں اور دوسرے کلمے میں ہوں تو مدہ منفصل ہوگا۔ تیسرا قاعدہ: حروف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم یا تشدید ہو تو مدہ لازم ہوگا۔ ایک الف سے زیادہ کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ آئی بات آپ کے؟ ایک الف سے زیادہ کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں، اور ایک الف کے برابر کھینچنے کو ہم نے گزشتہ تختیوں میں پڑھا حروف مدہ، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، ان کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا تھا، لیکن یہاں پر ہمیں ایک الف سے زیادہ کھینچ کر پڑھنے کو مدہ کہتے ہیں، مد کہتے ہیں، اور اس کی 3 قسمیں ہم نے اوپر پڑھی ہیں۔ اب وہ شکلیں کیا ہیں وہ آپ کو ایک پیپر میں آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ اگر سامنے دیکھیں گے پیپر پر، اوپر ہم نے سمجھانے کے لیے بتلایا ہے مد کا بیان۔ تو ہم نے جو پہلے قاعدہ پڑھا، حروف مدہ کے بعد حمزہ اپنی اصلی شکل میں اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھیے جیم الف زبر جا، یہ الف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ ہے، اور دونوں ایک ہی کلمے میں ہیں، دونوں ایک ہی کلمے میں ہیں، جا، تو یہاں پر مد متصل ہوگا۔ لیکن چونکہ یہ جو اوپر وقت کی علامت ہیں یہ ہمارے یہاں کے ہندوستان اور اطراف کے جو ہے ملکوں میں حرکت والا قرآن کریم میں یہ حرکت یہ مد کی ایک نشانی ہوتی ہے، علامت ہوتی ہے، تو چونکہ ہمیں یہ تختی اگر ہم نے یاد نہ بھی کر لی اور یہ مد کے علامت سے کھینچنا بھی شروع کر دیا تو امید ہے کہ آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اس کو پڑھنا ہے جا، یہ 3 سے 4 الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے، سمجھ لیجئے۔ جیم الف زبر جا ایک الف جو ہے حروف مدہ ہے اور حمزہ ہے، دونوں ایک ہی کلمے میں ہیں، اس لیے مد متصل ہوگا۔ دوسرا قاعدہ ہم نے پڑھے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اپنی اصلی شکل میں ہو لیکن دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، جس کے بھی کھینچنے کی مقدار 3 سے 4 الف کے برابر ہے۔ جیسے ہم دیکھیں گے فی ایک الگ کلمہ ہے، امرنا یہ الگ کلمہ ہے، تو لیکن اس لیے جو ہے یہاں پر مد منفصل ہوگا۔ یہاں پر اگر غور کریں گے تو مد کی علامت یہ چھوٹی ہوتی ہے، اس لیے اس کو کم کھینچنا ہے، فی امرنا۔ نیچے جو ہے حروف مدہ کے بعد جزم یا تشدید ایک کلمے میں ہو تو مد لازم ہوگا، یہاں اس کو جو ہے بتاتے ہیں 4 یا 5 الف کے برابر کھینچا جائے، اور علامت میں بھی اگر دیکھا جائے گا تو یہ مد کی شکل بھی بڑی شکل ہوتی ہے۔ آل، آن، یہ جو ہے 3 شکلیں میں یہاں دے رہا ہوں،
ایک یہ ایسی شکل ہوتی ہے، یہ چھوٹی شکل ہوتی ہے، ایک بڑی شکل ہوتی ہے۔ یہ تینوں کے اندر اگر شکل کے اعتبار سے بھی اگر آپ کھینچنا چاہیں تو کھینچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو عربی کے اعتبار سے بھی اس قاعدے کو یاد کرنا ہے، چونکہ ہم نے پہلے ہی بتایا کہ ہم آسان انداز میں آپ کو سمجھا کر پڑھانے کی کوشش کریں گے، اور آپ کو اگر عربی اعتبار سے بھی یاد کرنا ہے تو آپ کسی اپنے علاقے کے قاری سے یا امام صاحب سے جو ہے اس مد کے قاعدے کو سمجھنے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں۔ اب ہم جو ہے سبق کی طرف جائیں گے۔ اب ہماری تختی ہم سبق کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاء، جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر جاء۔ یہاں پر دیکھو لکھا ہوا ہے مد متصل، تو یہاں پر ہم 4 الف کے برابر اس کو کھینچیں گے، جاء، اور غور کریں گے تو اوپر دیکھو مد کی علامت ہے، اور یہ مد کی علامت کو دیکھ کر بھی اگر آپ نے کھینچا تو بھی انشاءاللہ العزیز میں سمجھتا ہوں کہ یہ قاعدہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ آگے بڑھیے۔ سیئت، سین یا مد زیر سی، حمزہ تا زبر ات، سیئت۔ یہاں پر یا مدہ ہے، یا مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، سیئت ایک کلمہ ہے اس لیے یہاں پر مد متصل ہوگا، سیئت۔ سوء، سین واو مد پیش سو، حمزہ پیش او، سوء۔ یہاں پر بھی واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، اور واو مدہ کے بعد میں حمزہ اسی کلمے میں ہے اس لیے یہاں پر مد متصل ہوگا، مد منفصل۔ فی امرنا، فا یا زیر فی، حمزہ میم زبر ام، فی ام۔ یہاں پر دیکھیے یہ مد کی چھوٹی سی شکل ہے، تو یہاں پر جو ہے مد متصل سے ہم کم کھینچیں گے، فی ام۔ دیکھیے قرآن کریم میں انشاءاللہ یہاں پر آپ غور کریں گے تو قرآن کریم میں جو ہے ایسی شکل مد کی الگ الگ موجود ہیں۔ را زیر ری، را کے نیچے زیر ہے اس لیے را کو ہم باریک پڑھیں گے۔ نون الف زبر نا، فی امرنا، لا الہ، لام الف مد زبر لا، حمزہ زیر ای، لا ای، لام کھڑا زبر لا، لا الہ، ہا زبر ہ، لا الہ۔ یہاں پر بھی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، اور حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، لا ایک کلمہ ہے اور الہ ایک کلمہ ہے، دونوں الگ الگ کلمے میں ہے اس لیے مد منفصل ہوگا۔ انا انزلنا، حمزہ نون زیر ان، نون الف مد زبر نا، انا۔ دیکھیں یہاں پر اب غور کریں گے آپ تو نون پر تشدید ہے، اس میں گنہ ہوتا ہے، تو اس گننے کا ایک الف کے برابر کھینچنا الگ ہے اور یہ مد کا کھینچنا الگ ہے۔ ان، یہ ہم نے گنہ کو کھینچا اور نا کو الگ کھینچیں گے، انا، حمزہ نون زبر ان، انا ان، زا لام زبر زل، انزل۔ یہاں نون ساکن کے بعد میں حروف اخفا کے 15 حروف میں سے زا آیا ہے اس لیے یہاں پر ہم نے نون کی آواز کو جو ہے چھپایا ہے، انزل۔ نون الف زبر نا، انزلنا، انا ایک کلمہ، انزلنا ایک کلمہ، اس لیے یہاں پر مد منفصل ہوگا، انا انزلنا۔ اب آیا مد لازم، حمزہ لام مد کھڑا زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آ، آل آ، نون زبر ن، آل آن۔ یہاں پر اوپر دیکھیے مد کی شکل ہے، اور حمزہ حروف مدہ کے بعد میں سکون جزم یا تشدید ہو ایک ہی کلمے میں تو مد لازم ہوتا ہے، جس کو 4 یا 5 الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے، آل آن، حاجوک، حا الف جیم حا الف جیم مد زبر حاج، جیم واو پیش جو، حاجو، کاف زبر کا، حاجوک۔ یہاں پر حروف الف مدہ کے بعد میں
جیم پر تشدید ہے، ایک ہی کلمے میں ہے، اس لیے مد لازم ہوگا۔ والصافات، واو صاد زبر وس، صاد الف، صاد مد، معاف کرنا، واو صاد زبر وس، صاد فا مد کھڑا زبر صاف، والصاف، فا کھڑا زبر فا، والصافا تا زیر تی، والصافات۔ یہاں پر بھی آپ غور کریں گے، کھڑا زبر یہ الف مدہ کے برابر ہے اور اس کے بعد میں فا پر تشدید ہے اور ایک ہی کلمے میں ہے، اس لیے مد لازم ہوگا۔ پھر ایک مرتبہ ہجے کرتا ہوں، واو صاد زبر وس، صاد فا مد کھڑا زبر صاف، پھر سنیے، صاد فا مد کھڑا زبر صاف، والصاف، فا کھڑا زبر فا، والصافا تا زیر تی، والصافات۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق ہے، امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کو بار بار ویڈیو کو دیکھیں اور جو ہے تختی کو بھی غور کریں، انشاءاللہ العزیز یہ مد کا بیان آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائیں گا۔ ہمارے اس جو ہے سلوگن کو، یعنی آؤ قرآن پڑھنا سیکھیں، اس کو خوب پھیلائیں۔ قرآن کریم کو پڑھنا، اس کو سمجھ کر پڑھنا یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، اس کی تلاوت کرنا یہ قرآن کریم کی محبت کی علامت ہے۔ اس لیے ان ویڈیوز کو خود بھی دیکھیں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، دوسروں کو سبسکرائب کرنے کی ترغیب دیں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ وہ آپ کے ذریعے سے قرآن کریم پڑھنے والے بن جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔